اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے، کہ بھئی قرآن سے آپ کی نبوت ثابت ہے، اور قرآن کا برحق ہونا ثابت کرتے ہیں نبی سے، ہیں بھئی؟ اس کو منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دور لازم آ رہا ہے۔ ایک ایسی دلیل آپ دے رہے ہیں کہ اس دلیل کا صحیح ہونا کسی دوسری دلیل پر مبنی ہے، اور دوسری دلیل کا صحیح ہونا اس پر مبنی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو خود ہی گویا اپنے منہ میاں مٹھو۔ بھئی قرآن اللہ کی کتاب اس لیے ہے کہ نبی نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور نبی کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کسی ایک کا تو صحیح ہونا ثابت ہونا۔ یہ ایسا ہی ہو گیا، آپ نے کسی سے پوچھا بھئی تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا وسیم کے گھر کے سامنے۔ وسیم کا گھر کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے۔ ابے تو ایک کا تو پہلے پتہ چلے گا نا وہ کہاں ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ کہہ رہے ہیں آمنے سامنے۔ آمنے سامنے۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن سے ثابت ہے، لیکن قرآن کا برحق ہونا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا اس کے علاوہ بھی دلیل سے ثابت ہے۔ دیکھو بیسک دلیل جو ہر چیز میں جو بیس بنتی ہے کسی بھی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ عقل ہے۔ کیونکہ مذہبی لوگ بعض دفعہ اس طرح سے اسلام کو پیش کرتے ہیں کہ گویا مذہب عقل استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا آپ کو، تو آپ عقل سے نہیں پہچان سکتے مذہب کا حق ہونا، بلکہ آپ کو مذہب بتائے گا۔ تو بھائی مذہب کا صحیح ہونا بھی تو پہلے کہیں سے ثابت ہونا۔ تو یہاں خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کچھ دیکھیں جب بھی کسی سے بحث کی جاتی ہے، مناظرہ کیا جاتا ہے یا ڈیبیٹ کی جاتی ہے، تو کچھ بیسک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر دونوں فریق متفق ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ وہاں سے آگے پھر دلائل کے تانے بانے ملائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بعض چیزوں میں اہل حدیث سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں، ہم بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی قرآن کو حجت مانتے ہیں، ہم بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں، اہل حدیث بھی حدیث کو حجت مانتے ہیں۔ تو جب کسی اہل حدیث سے ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے کسی اختلافی مسئلے میں، تو وہ بھی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہے اور ہم بھی قرآن و حدیث کا۔ اگر ہم کہیں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، تو کہیں گے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہے گا میں ان کی تقلید۔ پھر جو بحث ہوتی ہے نا، وہ دلیل دی جاتی ہے قرآن سے یا حدیث سے دی جاتی ہے۔ آپ کسی گرین چینل والے سے مناظرہ کر رہے ہیں، وہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کے لیے آپ قرآن حدیث سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں اور فقہ حنفی کی کتابوں سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ بھائی تم تو خود ان کتابوں کو حجت مانتے ہو، تم ان فقہا کو مانتے ہو، نہیں مانتے تو پھر اپنے آپ کو حنفی ہوئے کہتے ہو۔ تو وہاں پھر فقہی عبارتیں بھی چلتی ہیں ساتھ ساتھ۔ قادیانیوں سے جب آپ بحث کرو گے تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، حالانکہ مانتے نہیں ہیں، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو ہم ختم نبوت کے دلائل کہاں سے دیں گے؟ قرآن و حدیث سے دیں گے۔ منکرین حدیث جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، ان سے جب آپ کی بحث ہوگی تو آپ حدیث کا حوالہ نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کس کا حوالہ دو گے؟ میرا منکرین حدیث سے ایک بحث ہے نا، آڈیو میں ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ کبھی سن لیے اگر ٹائم ملے تو میں نے قرآن سے ہی اس کے سامنے ثابت کیا تھا کہ حدیث حجت ہے۔ جو آدمی کہتا ہے میں حدیث کو حجت نہیں مانتا، دلیل نہیں مانتا، وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ تو ہم اس میں حدیث کا حوالہ پیش نہیں کریں گے، ہم حوالہ کس کا پیش کریں گے؟ قرآن کا حوالہ پیش کریں گے۔ تو اسی طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر ہم عیسائی یا یہودی سے مناظرہ کریں گے، عیسائی سے بحث ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے کے تمام پیغمبروں کے قول کو بطور دلیل کے پیش کیا جائے گا۔ اس میں ہم حدیث کو بطور دلیل کے یا قرآن کو بطور دلیل کے پیش نہیں کر سکتے۔ تائید کے طور پہ تو چلتی ہیں چیزیں، دلیل کے طور پہ وہ مانتا ہی نہیں اس کو، کہہ رہا ہے ہمارا پھڈا ہی اسی میں ہے بھائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے، تو مشرکین مکہ نے جو دستاویز دونوں نے مل کے تیار کی ہیں نا،
تو صلح حدیبیہ میں جو لکھا گیا تحریر من محمد ابن عبداللہ و رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ تھے. یہ دستاویز ہیں محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عبداللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو مشرکین نے کہا کہ یہ ہمارا اور جو آپ کا ایگریمنٹ دستاویز ہے تو ہمارا تو پھڈا ہی اسی میں ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اگر یہ ہم مان لیں تو پھر تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسول اللہ کا لفظ کٹوایا ہے، اس کو لفظ کٹوایا ہے. تو عیسائی سے جب آپ بحث کرو گے تو اس بحث میں آپ تورات کے حوالے دو گے، انجیل کے حوالے دو گے، عیسیٰ ابن مریم کی کتابوں کے ان کے اقوال کے حوالے دو گے، لیکن آپ اس میں قرآن کا حوالہ نہیں دے سکتے آپ. اور جب آپ یہودی سے بحث کرو گے تو اس میں عیسیٰ ابن مریم کے اقوال کا حوالہ نہیں دو گے، اس میں آپ تورات کا حوالہ دو گے. جب آپ ایتھیس سے بحث کرو گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، جو سرے سے خدا کے وجود ہی کا منکر ہے، تو اس میں ہم قرآن و حدیث کے حوالے نہیں دیتے، اس میں ہم کس کی بات کریں گے؟ عقل. تو بیس جو شروع ہوتی ہے نا سب سے پہلے کسی بھی چیز کو پہچاننے کی، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقل سے شروع ہوتی ہے. تو اسلام اس چیز کو مانتا ہے، لیکن اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم کھوپڑی عقل کو پیار سے کھوپڑی بھی، یہ پتہ نہیں مائک میں ہو کیا رہا ہے، مذاق کیا رہا ہے، آواز پھو پھو کر کے نہیں آ رہی عجیب سی، اس کو صحیح کرو یار، کیا مذاق ہے یہ میرا خیال ہے ابھی میں کسی کے ذمہ لگاتا ہوں تنخواہ پہ بندہ کا، میں ہمیشہ بول دیتا ہوں پھر بات آئی گئی ہو جاتی ہے. یہ بھائی ہیلو، ادھر موبائل میں نہ لگیں بھی، آپ کے ذمے ہے اگلے ہفتے سے پہلے نا مائک کی سیٹنگ کے لیے تنخواہ پہ کوئی بندہ رکھنا ہے. اگر تنخواہ پہ رکھنا ہے، فری پھوکٹ والا کام، کوئی زکوٰۃ میں بھی پوری زکاتیں بھی نکال رہا ہوں، نہیں رکھنا ہم نے. ولید آپ کے ذمے ہے، اگر نہیں آیا نا تو سزا بتاؤ جلدی سے، یہ بھی طے ہو جائے نا. یہ 15 سال ہو گئے یہ چیختے چلاتے، ابھی سزا بتاؤ بھائی جلدی سے. چائے بھائی نہیں، جلدی سے سزا سوچ کے بتاؤ، پھر وہ سزا رہ جائے گی، پھر یہ کام رہ جائے گا، بیان نہیں ہوگا. بس سیدھی سی بات، یعنی سزا یہ کہ بیان کی چھٹی. جب تک کوئی بندہ ارینج نہیں ہو جاتا جو مائک کی سیٹنگ اور تنخواہ پہ فری میں نہیں، تو اس وقت تک یہ دوبارہ بیان نہیں ہوگا بس. لیکن وہ ہوگا ہی نہیں، پھر 10 سال نہیں ہوگا بیان. ہر سال پھر یاد آئے، ہر ہفتے یاد آئے گا پھر بیان نہیں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اور سزا بتائیں جلدی نا، بیان رہ رہا ہے یار، کوئی ٹائم. ولید کو مرغا بنا دیں گے سب کے سامنے، یہ صحیح ہو گیا. ولید یہاں مرغا بنے گا. میرے پاس ویسے بھی مرغیاں ہیں، مرغا نہیں ہے میرے پاس ابھی. اچھا خیر، تو یار اس کو سیریس لو ولید بھائی. یہ اگلے ہفتے تک نا مائک کا نظام بولا نہیں جاتا، پھر بیان نہیں ہوتا. جب اس طرح عجیب سا وہ ہو رہا ہوں نا، ریکارڈنگ میں تو آواز صحیح جا رہی ہوتی ہے کیمرے میں، ادھر نہیں آ رہی ہوتی صحیح. خیریت سے عدیل بھائی؟ تو اب جو ایتھیسٹ ہے نا، قرآن ان لوگوں سے جو خطاب کرتا ہے نا، ایتھیسٹ لوگوں سے، یا جو بالکل ہی مذہب کو مانتے نہیں ہیں، تو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ہر چیز کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقل کی. یہ بات اسلام مانتا ہے، یہ بات فقہا مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پاگل لوگوں سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے. مسلمان پاگل جو ہے نا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی کھوپڑی کام کرتی نہیں ہے. تو جب کھوپڑی کام نہیں کر رہی تو بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے شروع ہوتی ہے. کھوپڑی سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے آگے جاتے ہیں، پھر آپ اسلام تک پہنچتے ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ بعض دفعہ انسان کی کھوپڑی مستقل کام کرنا چھوڑ دی. آپ موبائل جیب میں رکھ دو، ٹھیک ہے نا، ان کی کہیں چلو ابھی نہیں شکر ہے ریورس ہو گیا بیٹا. کسی کی شادی ہونے والی ہو نا تو بس وہ اس میں لگا رہتا ہے. ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، کسی کی بھی.
اب دیکھو کھوپڑی جو کام نہیں کرتی نا، بعض لوگوں کی کو مجنون ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، وہ تو مرفوع القلم ہو گئے، ان کو تو شریعت نے ہر چیز سے کیا کر دیا، بری ذمہ. جیسے چھوٹا بچہ ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ، اس کے بارے میں بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا کوئی عمل قیامت کے دن گرفت کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس میں پھر تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں کہ کس عمر کے بچے کی نیکیاں ہوتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بہت وہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، یہ پورا ایک چیپٹر ہے فقہ میں. اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے صحیح ہیں لیکن کبھی کوئی بات وہ پاگل پنے میں کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی شریعت میں قابل گرفت بولو نہیں ہے. بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ عقل مند تھے، ان پر بعض دفعہ ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اس غلبے میں نہ چاہتے ہوئے ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ ان کلمات پر جب وہ لوگوں نے گرفت کی نا تو وہ گرفت بنتی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کلمات انہوں نے ہوش و حواس کی حالت میں نہیں کہے ہیں. اور یہ احادیث سے مضمون ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولید کو وہاں پر رکھو، مائک صحیح نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی سواری گم گئی صحرا میں نا، اور وہ موت کے امید پہ آ کے لیٹ گیا کہ اب موت کے خوف سے آ کے لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی ہے تو اس کو سواری نظر آئی کہ بھی میری سواری اور سارا خوراک وغیرہ موجود ہے. آپ بلا کے لائیں اس کو جلدی. اچھا تو اس کی خوراک وغیرہ سب موجود ہے، تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے، اللہم انا عبدک وانت، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا. کیا مطلب، اتنا خوش تھا کہ اس موقع پر اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا بندہ، سوری اب دیکھو میں نے بھی غلطی کر دی نا، تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب. اب یہ نہیں کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، تو یہ کہا جائے گا بھائی دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تھا. تو نبی نے اس کو بھی ایک اچھے طور پہ بیان کیا، اتنا خوش کہ خوشی میں پاگل ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. تو اس طرح بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے ایسی کیفیات ان پہ طاری ہو گئیں کہ ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے جو کلمہ کفر تھے، لیکن جو ان کے حالات کو جانتے تھے ان کو پتہ یہ ایسے ہیں نہیں، یہ ان کی خاص کیفیات تھیں. بعض دفعہ عبادت کی کثرت سے یہ کیفیات، وہ جائز نہیں ہے اتنی عبادت کرنا کہ یہ کیفیات بن جائیں، وہ الگ موضوع ہے. لیکن اگر کسی نے غلطی کر لی یا اللہ کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا کہ وہ پاگل پنے کی باتوں پہ آ گیا، تو ان بیسس پر بزرگوں پہ کفر کے گمراہی کے فتوے نہیں لگیں گے. اگر آپ نے لگانا شروع کر دیے تو یہ تو پھر اسلامی تاریخ میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں اس کی لپیٹ میں آئیں گی. تو اس میں دیکھا جائے گا ان کی باقی زندگی کیا تھی. باقی زندگی میں بھی پاگل پنا ہی کرتے رہے ہیں، پھر تو پاگل ہے، پھر تو کافر بھی کہا جائے گا، پھر تو گمراہ بھی کہا جائے گا. لیکن اگر ساری زندگی توحید میں اور اچھے کاموں میں گزری ہے تو پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی چند اس طرح کی غلطیوں کو کی تعویل کی جاتی ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پاگل آدمی یا جس کی عقل کام ہی نہ کر رہی ہو تو شریعت اس کو مرفوع القلم قرار دیتی ہے، اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے. وجہ اس کی صاف یہ ہے کہ بھائی بیس جو تھی نا عقل پہچاننے کے لیے صحیح اور غلط کو، وہ عقل ہی اس میں ختم ہو گئی ہے. تو اب وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے نہیں. ایگزام لینے کے لیے ضروری ہے کہ بندے میں عقل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا آہستہ کر دیں یار، بند ہو جائے گا. چلو اسی طرح گزارا چلاؤ یار. تو اب یہ سمجھیں کہ جو اسلام کو جو پہچانا جاتا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یا قرآن کو، یہ قرآن سے نبی کو یا نبی سے قرآن کو نہیں پہچانا جاتا. سب سے پہلا جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. یہ عقل سے پتہ چلتا ہے.
عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ خود سے بن نہیں سکتی, اور ایسی مینجمنٹ جس پہ میں دلائل دیتا رہتا ہوں بھی یہ موقع نہیں ہے اس کا. جمعے کے بیان میں ایک بات کی نا میں نے, وہ ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے ایک گاڑی کی مثال دی ہے بیانات میں, گاڑی کی مثال. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب نے سوال کیا ایک شاگرد لڑکے سے, اس لڑکے نے مجھے بتایا ان صاحب نے کہ یار ایسی بات کر رہا تھا اور میں تو لاجواب ہو گیا. یعنی میرے پاس اس ملحد پروفیسر کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ اعتراض یہ کیا کہ بھئی دیکھو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک پہ پاؤں لگتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے؟ تو ہر کام ایک لاجک سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ہم بریک پہ پاؤں رکھتے اور خدا گاڑی کو چلا دیتا, اور ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے تو اللہ گاڑی کو روک دیتا. ہم کہتے ہیں یار سائنس نہیں ہے, اصل کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی ایک کیا ہے, ایک لاجک کے تحت ہو رہا ہے, ایک سائنٹیفک حقیقت ہے, اس کے پیچھے کچھ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کائنات بھی کوئی لاجک ہے, سبب ہے جس سے یہ بنی ہے, خدا نے نہیں بنائی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ یہی چیز خدا کے کھوپڑی صحیح استعمال کرو نا تو یہی اللہ کے وجود کی سب سے بہترین دلیل ہے. گاڑی کا دیکھو, گاڑی سکون کی حالت سے حرکت کی حالت میں چینج نہیں ہوتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. کسی چیز کا وجود میں آنا اتنا مشکل نہیں ہے, وجود میں آنے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ آسان ہے, وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. اب اس پنکھے کو بنانا زیادہ مشکل ہے, چلانا زیادہ مشکل ہے. چل سکتا ہے خود, چلنے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ پنکھا چینج نہیں ہو رہا, ایک کنڈیشن ہے سکون, سکون سے موشن میں آ رہا ہے. وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے, ان کو دیکھ کے مجھے انگلش یاد آ گئی. حرکت کے بجائے کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں آ رہا ہے. بھائی ساکن تھا, اب کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں. یہ اربوں کھربوں سال گزر جائیں, یہ خود سے اس کا باپ بھی موشن میں نہیں آ سکتا. ہمارے دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا. جو جب 2 اور 2 4 کی طرح جو ملحد لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا ہے. جو باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں نا, اس میں سائنسدانوں کے حوالے دینا حماقت اور بے وقوفی ہے. خام خام آپ بحث کو پیچیدہ بنا رہے ہو, اور آپ کو سائنس کا نہیں پتا اس لیے کہ سائنسدان کانسیپٹ سارے سائنسدان ڈارون کو صحیح مانتے ہیں. آپ تو ایسے پیش کرتے ہو جیسے سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات خود سے بنی, حالانکہ ثابت نہیں کیا ہے. بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں, وہ ڈارون کے نظریے کو لطیفہ سمجھتے ہیں, ایوولوشن کو ایک لطیفوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ لطیفے ہیں, یہ ڈارون سنا کے چلا گیا ہے. کبھی موقع ملا تو ان کتابوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ میں. لیکن یہ ایسے بھرم میں لاتے ہیں نا ایتھیس لوگ, جیسے پتہ نہیں انگلش ماریں گے اور اس حوالے دیے. اور ایک نے 1.5 گھنٹہ میں نے پرسوں ایک ملحد کا بیان سنا ہے. 1.5 میں سنتا نہیں ہوں بیانات, لیکن وہ پڑھا لکھا ملحد تھا, بلکہ ملحد نہیں تھا, سوری, وہ سائنٹسٹ تھا, ملحد بھی نہیں تھا, مسلمان ہے, سائنٹسٹ ہے. اس نے یہ بات کہی کہ میں مذہب کی طرف نہیں جاتا کہ مذہب کیا کہتے ہیں, لیکن سائنس کیا کہتی ہے میں بتاتا ہوں. 1.5 گھنٹہ میں نے اس کی تقریر سنی ہے, A to Z لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ ہمیں یہ سائنس ہے کہ انسان میں تہذیب کیسے آئی. وہ پھر ایک فرانس چلا گیا, پھر وہاں جا کے پتہ نہیں جاپان سے ایک پتلا نکلا ہے, اس پتلے پہ تحقیق ہوئی. فرضی قصے, جب آپ نے فرض کر لیا ہے نا مفروضے, بھائی پتلا نکلنا مفروضہ نہیں ہے, لیکن پتلے کے بارے میں یار آپ اس طرح کی تحقیقات مارکیٹ میں لے آؤ. تو یہ سارے مفروضے, اور میں نہیں کہہ رہا, یہ سائنسدان کہتے ہیں مفروضے, تحقیق نہیں ہے. یہ کوئی ثابت شدہ تحقیق سے میری مراد ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. فرض کیا ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ کیسے وجود میں آئی ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے آئی ہو سکتا ہے ایسے آئی ہو. تو اس کو کھینچ تان کے نا, گھما پھرا کے, کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جب آپ نے فرض کر لیا نا, کیونکہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں کتنے میگا پکسل ہے یہ ہماری آنکھوں, جو عام موبائل اتنے میگا پکسل کی ویڈیو نہیں بناتے جو ہماری آنکھ میں کیمرہ نصب. اور میں نے خود یہ سائنٹسٹ سے براہ راست سنا ہے, کسی کتاب میں نہیں پڑھا, یہ براہ راست کسی سائنٹسٹ سے میں نے سنا ہے کہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے, اور اب تک انسانی آنکھ کی مکمل کاپی نہیں ہوا ہے.
اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ خود سے بنا ہے، مان لو گے کیا؟ تو یار جس کی کاپی ہے، جس آنکھ کو دیکھ کے بنایا جا رہا ہے، اس میں لینس ایسے ارتقاء کے نتیجے میں، ایوولوشن کے نتیجے میں خود بخود ایڈجسٹ ہوگا. یہ سائنس کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پاگل، یہ خدا سے دشمنی کی بات ہے کہ آپ نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کیا کیا مفروضے گھڑے ہیں آپ نے. تو سائنس وائنس اس کی قائل نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا سائنسدان اس کے قائل ہیں، کچھ قائل ہیں کچھ نہیں قائل ہیں، اور جو قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں یقینی بات نہیں ہے، یہ ایک فرضی ہے، ہو سکتا ہے. بلکہ ڈاروین قائل نہیں تھا. ایک لندن میں ایک صاحب ہوتے ہیں، نام ذہن سے نکل گیا ان کا، انہوں نے ڈاروین کی نظریے میں باقاعدہ لندن میں پی ایچ ڈی کی ہے. انہوں نے مجھے زبردست بات بتائی کہ یہ ڈاروین جو ہے نا، اس کا یہ نظریہ تھا ہی نہیں کہ کائنات ایسے بنی ہے، یہ نا اتفاق سے ترقی کر کے. اس کی جو نظریہ ہے نا، وہ نظریے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے. موضوع آج ڈاروین نہیں ہے نا الحاد ہے، میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. لیکن جب چل پڑا ہے نا آدمی تو پھر اصل میں کلپ بنا کے ادھورے ڈال دیتے ہیں. مصیبت میرے ساتھ یہ ہے، اور ہم نے اجازت بھی سب کو دی ہوئی ہے کلپ بازی کی. یا تو ہم نے اپنے چینل ایسے کنٹرول میں رکھا ہوتا، سب پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہوتی نا، تو پھر مسئلہ نہیں تھا. اب مسئلہ یہ کہ بات جب ادھوری ہوتی ہے تو وہ کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. وہ اب آپ نے 20 دفعہ سنی ہوئی ہو، 25 دفعہ پہلے سے سنی ہوئی ہو، تو کمپلیٹ کرنا میری مجبوری ہے. تو ڈاروین کی جو اصل تھیوری ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، تو پھر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایسے بنی ہوگی. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لازمی ایسے ہی بنی ہے. اس نے کہا اگر ہم گاڈ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی لغت سے، اپنی ڈکشنری سے ہم نکال دیتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کی جائے گی نا. تو اس نے کہا اقرب الی الفہم، میں اپنی اصطلاحات میں یعنی فہم کے جو زیادہ قریب آتی ہے وہ اس طرح سے ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب وہ خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہے کہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ہے نا کہ مدعی سست اور گواہ چست، کہ جو دعویٰ کر کے گیا ہے وہ خود اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا، آگے اس کے انڈے بچے وہ اس سے بھی آگے نکل گئے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا وجود کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ عقل سے. ہاں میں گاڑی کی مثال دے کے جلدی سے کمپلیٹ کروں. ایکسلریٹر پہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی سکون کی حالت سے موشن کی حالت میں آتی ہے. یہ کسی چینجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اصل بات یہ تھی. تو اس ملحد نے جواب دیا ہے میرے اس کلپ کا کہ یہ دیکھو کائنات کو قیاس کر رہا ہے گاڑی پہ. گاڑی تو بھائی بنی ہوئی چیز ہے، ہم کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. گاڑی تو ایک بنی ہوئی چیز ہے نا، جس کو کسی سائنسدان نے بنایا ہے یا کوئی میکینک نے بنایا ہے. اس کو ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ ہر باطل میں ایک قدر مشترک آپ کو پتہ کیا نظر آئے گا؟ وہ آپ کے سوال کو سمجھتے ہوئے بھی بات کو گھمائے گا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو ہے نا ہمیشہ بات کو کیا کرے گا؟ اصل بات یہ نہیں ہے گاڑی، یہ تو اصل جو میرا سوال یہ تھا کہ گاڑی ایک مادی چیز ہے. مادی چیز ایک حالت سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. تو بن کیسے سکتی ہے؟ تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے. انہوں نے کہا کائنات گاڑی تھوڑی ہے، کائنات کو کسی نے بنایا تھوڑی ہے. یہ تو دعویٰ ہے کہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا، یہ تو بحث ہے. ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کی ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ دنیا میں کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ کسی گاڑی 4 پہیے لگے ہوئے ہوں اور کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی. کھربوں سال میں بھی نہیں آ سکتی ایسی وجود میں گاڑی. اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے. تو ایک گاڑی نہیں آ سکتی جبکہ وہ مادی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مادے میں خود یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایوالو کر کے اتنی زبردست مینجمنٹ پیدا کر لے اپنے اندر کہ وہ بے جان سے جاندار بنا، جاندار سے کروڑوں سال میں 2 ٹانگیں، گھٹنے، جوائنٹ سارے فٹ فاٹ ہو کے ایک نر بنا، ایک مادہ بنا. دونوں کے ملاپ سے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے، اور بچہ مارکیٹ میں آیا نہیں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ کچھ بھی ہو جائے. تو یہ سب چیزیں عقل کہتی ہے کہ اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے. اور اس مادے پہ تحقیق کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ مادہ خود سے کچھ نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے. اب سائنسدان نے بنا دیا گاڑی کو. سائنسدان کو بنا دیا کس نے؟ اللہ نے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ گاڑی تو جاپان کے سائنسدان نے بنا دی. سوال پیدا ہو گیا نا کہ گاڑی زیادہ عجیب ہے یا وہ سائنسدان زیادہ عجیب ہے جو گاڑی بنا رہے ہیں؟ سائنسدان زیادہ عجیب ہے. اب ان ایتھیسٹ سے آپ پوچھو گاڑی تو بنا دی، آپ کہتے ہو سائنٹسٹ نے. سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ وہ کہہ رہے ہیں خود سے بنا ہے.
وہ نہیں خود سے بن سکتا بھائی. کہہ رہے کروڑوں سال میں خود سے بنا. ہم کہتے ہیں گاڑی جیسی ایک مشین کھربوں سال میں نہیں بن سکتی خود سے, تو گاڑی کو بنانے والا سائنٹسٹ جس میں دل, دماغ, گردے, پھیپڑے, کلیجے اور آنکھیں اور کھوپڑی اور سب چیزیں فٹ ہوں, وہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو کسی اور, کوئی اور خلائی مخلوق دنیا میں بیٹھی ہوئی وہ بنا رہی ہو. چلو فرض کر لیا وہ بنا رہی ہے, اس کو کس نے بنایا؟ جتنا پیچھے جاؤ گے نا یہ سوال اور پکا ہوتا چلا جائے گا. تو یقیناً ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. وہ کلمہ کن کی طاقت سے ایک دفعہ کام کر دیتی ہے, اس کے بعد پھر اس نے سائنسی اصولوں میں ہمیں جکڑ دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ سارے لاز جو سائنس کے بنائے یہ بھی اسی نے بنائے ہیں, اسی کے پیدا کرتے ہیں, اسی کا. دیکھو ہم پانی پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے, تو معدے میں جو ایسا سسٹم ہے نا کہ پانی پینے کے پیاس بجھے, یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی مثال ہو گئی, آپ جب کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایف کا بٹن دبا